سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیوں کا مسافر، وقت کی کہانی، صدیوں کے مسافر کی زبانی، ازل سے ابد تک زندہ رہنے والے ایک انوکھے دیداور کی داستان۔ مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 82۔ دوسرے دن حسب معمول شہزادی آرینہ اپنے محافظوں کے ساتھ ٹہلنے کے لیے نکل پڑی۔ میں اس کے ساتھ تھا۔ میں نے جان بوجھ کر اپنا گھوڑا اس سے ذرا پیچھے رکھا۔ شہزادی نے میری اس حرکت کو غور سے دیکھا اور پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، کیا بات ہے فیروز، تم آج میرے سے پیچھے کیوں چل رہے ہو؟ کل سردار آزوب نے اس بات پر اعتراض کیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ کیوں چل رہا ہوں۔ میں نے خوشمگی انداز میں جواب دیا، اور آج بھی انہوں نے مجھے دیکھا تو ممکن ہے اعتراض کریں گے اور خواہ مخواہ آپ کو پریشانی میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ تم سردار آزوب کی فکر مت کرو، شہزادی آرینہ نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ وہ جو کچھ بکتا ہے اسے بکنے دو، مجھے اس کی بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ لیکن شہزادی آرینہ، میں نے اسے ٹٹولتے ہوئے کہا، وہ تمہارا ہونے والا شوہر ہے اور اس لحاظ سے اس کی بات ماننا تمہارا فرض ہے۔ میں ہرگز اب آزوب سے شادی نہیں کر سکتی، آرینہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اگر ضرورت پڑی تو میں تخت و تاج سب کچھ چھوڑ دوں گی، اس محل کو چھوڑ دوں گی اور تمہارے ساتھ دور کہیں نکل جاؤں گی، اتنی دور کے شہنشاہ کے سپاہی کہیں بھی مجھے تلاش نہ کر سکیں، اور پھر ہم دونوں اطمینان اور سکون سے کسی گوشۂ تنہائی میں زندگی گزار دیں گے۔ شہزادی آرینہ، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا تم واقعی یہ سمجھتی ہو کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ ایسا ہوگا اور ضرور ہوگا، آرینہ نے پورا ضم لہجے میں جواب دیا۔ اس کے بعد ہم لوگ کافی دیر تک گھوڑوں پر سیر کرتے رہے اور شہزادی آرینہ میرے ساتھ گزاری جانے والی زندگی کے حسین خواب دیکھ رہی تھی۔ پھر ہم لوگ واپس آ گئے اور حسب معمول شہزادی آرینہ محل کے اندرونی حصے میں چلی گئی اور میں باہر اپنے مکان میں چلا گیا۔ میں نے گھوڑے کو استبل میں باندھا اور خود اپنے روزمرہ کے مطابق نکل پڑا۔ تھوڑی ہی دور چلنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ ایک شخص مستقل میرے تعاقب میں چلا آ رہا ہے۔ وہ ایک قوی الجثہ آدمی تھا اور شکل و صورت سے خاصا خطرناک نظر آتا تھا۔ میں نے لاپرواہی سے اس کی ایک طرف نظر ڈالی اور اپنے راستے پر آگے بڑھ گیا۔ میں ساحل کی طرف جا رہا تھا اور اسے احساس نہیں ہونے دیا کہ میں نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ وہ میرا تعاقب کر رہا ہے۔ میں نے جان بوجھ کر ساحل کے اس حصے کا انتخاب کیا تھا جو خاصا ویران تھا اور جہاں کشتیاں وغیرہ بھی نہیں تھیں اور نہ ہی لوگ تھے۔ میں ویران حصے کی طرف اور زیادہ آگے کی طرف بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں کوئی بھی جاندار موجود نہیں تھا۔ میں نے کنکھیوں سے مڑ کر پیچھے دیکھا، وہ شخص بھی اسی انداز میں پیچھے چلا آ رہا تھا، لیکن اس کے انداز میں ایک قسم کی بے نیازی تھی، گویا اسے مجھ سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ میں نے ایک مناسب جگہ دیکھ کر سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ وہ شخص بھی مجھ سے کچھ فاصلے پر سمندر کے اندر کود پڑا۔ میں نے سمندر میں ہاتھ پیر چلانے شروع کیے اور ادھر ادھر تیرنے لگا۔ میں تھوڑی دیر تک سمندر میں تیرتا رہا۔ میں نے اپنا سر اٹھا کر اس شخص کو دیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ ایک ماہر غوطہ خور کی حیثیت سے وہ پانی کے نیچے چلا گیا ہے اور عنقریب وہ اپنا کام دکھانے والا ہے۔ مجھے تیرتے ہوئے چند ہی منٹ گزرے ہوں گے کہ مجھے یوں لگا کہ اچانک کسی نے میرے ایک پاؤں میں مضبوط رسی کا پھندا باندھ دیا ہے۔ شاید یہ شخص رسی اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ اس کے بعد پھندا کھینچنا شروع کر دیا اور میرا جسم اس کے ساتھ ساتھ پانی کے اندر جانے لگا۔ میں دل ہی دل میں مسکرا اٹھا۔ منجر اور آزوب کا مقرر کردہ یہ کرائے کا قاتل اپنا کام دکھا رہا تھا۔ میں نے اسے منمانی کرنے کا پورا موقع دیا اور اپنے جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیا
وہ رسی کو برابر کھینچ رہا تھا اور میرا جسم خود بخود پانی کے اندر ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک رسی کو نیچے کھینچتا رہا اور پھر میں بھی کھینچتا چلا گیا۔ پھر اس نے رسی کو کھینچنا بند کر دیا۔ اسے غالباً اب یقین ہو گیا تھا کہ میں مر چکا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے محسوس کیا کہ کسی ہوئی رسی ڈھیلی پڑ رہی ہے۔ پھر 2 انسانی ہاتھوں کو اپنے پاؤں کے نزدیک محسوس کیا۔ میں نے اپنی سانس روک لی اور مردہ بن گیا تھا۔ ان ہاتھوں نے میرے پیروں سے رسی کھول ڈالی اور میں نے اپنے جسم کو بالکل بے جان اور ڈھیلا چھوڑ دیا۔ 2 انسانی ہاتھ میرے منہ پر آئی اور میری سانس کو محسوس کرنے لگی۔ میں سانس پہلے ہی بند کر چکا تھا۔ ویسے بھی اتنی دیر تک سمندر میں رہنے کے بعد کسی انسان کا زندہ بچنا محال تھا۔ ہاتھوں نے مجھے چھوڑ دیا اور میں تنہا رہ گیا۔ میرے قاتل نے مجھے لازمی طور پر مردہ سمجھ لیا تھا اور اب وہ مطمئن ہو گیا تھا کہ اس نے اپنا کام بحسن خوبی انجام دے دیا ہے۔ اس کے بعد وہ تیرتا ہوا مجھ سے دور نکل گیا۔ میں نے اپنے جسم کو بالکل ساکت اور مردہ حالت میں پانی میں چھوڑ دیا تھا اور اس بات کا انتظار کرتا رہا کہ یہ شخص مجھ سے دور نکل جائے۔ جب کافی دیر گزر گئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ وہ شخص اب مجھ سے دور جا چکا ہے تو میں نے آہستہ سے پانی کی سطح پر سے اپنا سر اٹھایا۔ ساحل پر دور دور تک سناٹا نظر آ رہا تھا اور کوئی شخص وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ آدمی جس نے مجھے زیر آب ڈبو کر ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی یقیناً منجر اور آزوب کو اپنی کامیابی کی اطلاع دینے چلا گیا ہوگا اور ان سے اپنا انعام بھی وصول کرنا چاہتا ہوگا۔ میں نے کچھ دیر تک اور سمندر میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا اور ادھر سے ادھر تیرتا رہا۔ سمندر کا پانی اس وقت خنک تھا اور بڑا لطف دے رہا تھا۔ مجھے تیرنے اور نہانے میں بڑا مزہ آ رہا تھا اور کافی دیر تک میں پانی میں اٹکھیلیاں کرتا رہا۔ اچانک مجھے دور سے 3 آدمی سمندر کے ساحل کی طرف آتے ہوئے نظر آئی۔ میں فوراً چوکنا اور ہوشیار ہو گیا کیونکہ ساحل کا یہ حصہ جہاں میں اس وقت موجود تھا بالعموم بالکل ہی سنسان اور ویران رہتا تھا اور اس طرف کوئی نہیں آتا تھا۔ اب اکٹھا 3 آدمیوں کو ایک ساتھ آتا دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں جلدی سے ساحل کے قریب ابھری ہوئی ایک چٹان کے اندر بنے ہوئے ایک قدرتی غار میں جا گھسا۔ اس غار کے اندر بھی پانی بھرا ہوا تھا اور سخت پھسلن تھی، لیکن میں نے کسی نہ کسی طرح خود کو اس کے اندر چھپا لیا۔ یہ غار ایسا تھا کہ اس میں ایک بار چھپ جانے کے بعد آدمی باہر سے کسی کو نظر نہیں آتا تھا۔ تینوں آدمیوں کے قدموں کی چاپ نزدیک آ گئی اور پھر وہ غار کے عین قریب آ کر رک گئے۔ اب وہ تینوں آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ میں نے تمہارے حکم کی تعمیل کر دی ہے سردار منجر، ایک بھاری اور کرخت آواز بلند ہوئی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ اس شخص کی آواز تھی جس نے مجھے زیر آب ہاتھوں سے دبا کر ڈبونے کی کوشش کی تھی۔ اگر تم نے اپنا کام بحسن خوبی اور کامیابی کے ساتھ انجام دے دیا ہے تو تمہیں اس کا خاطر خواہ انعام بھی ملے گا۔ ایک دوسری آواز بلند ہوئی اور میں نے صاف طور پر پہچان لیا کہ یہ سردار آزوب کی آواز تھی۔ میں ان لوگوں کی شکلیں اگرچہ نہیں دیکھ سکتا تھا لیکن ان کی آوازیں صاف طور پر سن اور سمجھ سکتا تھا۔ سردار آزوب، اس بات کا یقین رکھو کہ میں نے اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ میرے قاتل کی آواز بلند ہوئی۔ مجھے غوطہ خوری کا 25 سال کا تجربہ ہے اور اس طویل تجربے کے دوران میں نے بڑے بڑے اہم کارنامے انجام دیے ہیں اور دیوتاؤں کے کرم سے ایک بار بھی مجھے ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑا ہے۔ میں نے تمہارے دشمن کو بھی ٹھکانے لگا دیا ہے اور اب وہ تمہیں پریشان کرنے کے لیے کبھی واپس نہیں آئے گا۔ وہ کون سی جگہ تھی جہاں تم نے اسے پانی میں ڈبو دیا تھا؟ منجر کی آواز بلند ہوئی۔ جس جگہ ہم لوگ کھڑے ہیں یہاں سے کوئی 20-25 گز آگے فاصلے پر، غوطہ خور نے جواب دیا۔ وہ تیرنے اور نہانے کے لیے آیا تھا اور میں خاموشی سے اس کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اسے آخر وقت تک میری موجودگی کی اطلاع نہیں مل سکی اور میری صورت تو وہ کسی طرح بھی دیکھ نہیں پایا۔ میں نے اسے پانی کے اندر ہی دبوچا اور اس کا گلا دبایا۔ اس نے بہت ہاتھ پیر مارنے کی کوشش کی لیکن ظاہر ہے کہ میری قوت اور مہارت کے آگے اس کی کہاں چل سکتی تھی اور ذرا سی دیر میں وہ ختم ہو گیا۔ شاباش، آزوب کی آواز سنائی دی۔ لیکن کیا تم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ وہ ختم ہو چکا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے اندر تھوڑی بہت جان باقی رہ گئی ہو اور وہ دوبارہ زندہ بچ جائے؟ یہ ہاتھ کچا کام نہیں کرتے سرکار،
غوطہ خور نے جواب دیا، جب تک آدمی کو پورے طور پر ٹھکانے نہیں لگا دیتے اس وقت تک میرے ہاتھ چھوڑتے نہیں ہیں۔ تمہارے خیال میں اس کی لاش کب تک دستیاب ہو سکے گی؟ منجر نے سوال کیا۔ اس کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے، غوطہ خور نے جواب دیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی لاش کبھی نہ مل سکے، سمندری مچھلیاں اور دیگر جانور اسے کھا پی کر برابر کر دیں، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی لاش بہتے بہتے بہت دور کسی علاقے میں نکل جائے، اور تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لاش مل جائے۔ بہرحال کوئی بات یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی۔ اگر تمہیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ تم نے اپنا کام پورا کر دیا ہے تو پھر تم آج شام کو میرے گھر آ کر مجھ سے اپنی رقم لے سکتے ہو، آزوب نے کہا، لیکن اتنا یاد رہے کہ میرے ساتھ کوئی دھوکے بازی نہیں چلے گی۔ اس میں دھوکے بازی کا سوال ہی نہیں ہے، اس غوطہ خور نے جواب دیا۔ میں نے اپنا کام مکمل کر دیا ہے، میری گزارش ہے کہ آج آپ دوپہر مجھے میری رقم عنایت کر دیں تو میں آپ کا بڑا شکر گزار رہوں گا، کیونکہ مجھے کچھ لوگوں کے قرضے اتارنے ہیں۔ ٹھیک ہے، آزوب نے کہا، تم ابھی میرے ساتھ چلو، میں تمہیں فوری طور پر رقم ادا کر دیتا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سردار آزوب، غوطہ خور نے کہا، لیکن ایک بات کا خیال رہے۔ آزوب کی آواز بلند ہوئی، تمہارے سینے میں یہ راز ہمیشہ کے لیے دفن رہے گا۔ اگر کبھی تمہاری زبان کھلی تو یاد رکھنا کہ وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ اس بات کی تو حضور فکر ہی نہ کریں، غوطہ خور نے جواب دیا۔ میرے سینے میں ایک آپ ہی کا راز نہیں، معلوم نہیں اور کتنے لوگوں کے راز دفن ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی راز آج تک میری زبان پر نہیں آیا۔ ٹھیک ہے چلو، آزوب نے کہا، اور وہ تینوں وہاں سے چل پڑی۔ جب ان کے قدموں کی چاپ مجھ سے بہت دور ہو گئی تو میں پانی اور کیچڑ سے بھرے ہوئے اس غار میں سے باہر نکل آیا اور چٹان کی اوٹ سے انہیں جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ ان لوگوں کی پشت میری طرف تھی۔ میں نے دیکھا کہ آزوب سب سے آگے تھا، اس کے پیچھے وہ غوطہ خور تھا اور اس کے پیچھے منجر تھا۔ میں انہیں جاتے ہوئے دیکھنے لگا، اور پھر ایک نہایت ہی عجیب و غریب اور غیر متوقع بات ظہور پذیر ہوئی۔ آزوب نے جو سب سے آگے چل رہا تھا ایک بارگی پیچھے مڑ کر دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں منجر کو کسی بات کا اشارہ کیا۔ میں چٹان کے پیچھے اس طرح چھپا ہوا تھا کہ میں ان لوگوں کو دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ لوگ مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ معلوم نہیں غوطہ خور آزوب کے اس اشارے کا کوئی مطلب سمجھا یا نہیں، لیکن منجر اس کا مطلب ضرور سمجھ گیا تھا۔ اس نے فوراً اپنی کمر میں اڑسا ہوا خنجر نکالا اور اچھل کر غوطہ خور کی پشت میں پیوست کر دیا۔ غوطہ خور ایک بھیانک چیخ مار کر زمین پر گر کر تڑپنے لگا، لیکن اس ویرانے اور سناٹے میں اس کی چیخ سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کے گرتے ہی منجر نے آگے بڑھ کر ایک اور کاری وار اس کے سینے پر کر دیا۔ اس کے بعد 2-3 وار اور کیے۔ غوطہ خور کے جسم سے خون کے فوارے ابل رہے تھے اور اب اس کے منہ سے کوئی چیخ نہیں نکل رہی تھی۔ اس کا جسم ذرا دیر تک کانپتا رہا اور پھر آہستہ آہستہ بالکل ساکت ہو گیا۔ آزوب اور منجر ذرا دیر تک اس کے مردہ بدن کے پاس کھڑے رہے اور پھر وہاں سے چل پڑے۔ میں اب ان لوگوں کا پورا کھیل سمجھ گیا تھا۔ ان لوگوں نے مجھے ہلاک کروانے کے لیے پہلے تو اس ماہر غوطہ خور کی خدمات حاصل کی اور اسے بھاری رقم کا لالچ دے کر مجھے ہلاک کروا دیا۔ اس کے بعد اس کی زبان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کرنے کی غرض سے اسے بھی ٹھکانے لگا دیا۔ ان دونوں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ شہزادی آرینہ مجھے پسند کرتی ہے، اور اگر اس کے کانوں میں یہ بھنک بھی پڑ گئی کہ مجھے ہلاک کروانے میں آزوب اور منجر کا ہاتھ ہے تو وہ ان دونوں سے سخت انتقام لے گی اور ممکن ہے کہ انہیں ہلاک بھی کروا دے۔ اس لیے انہوں نے اپنے اس واحد گواہ کو بھی ٹھکانے لگا دیا اور مطمئن ہو گئے کہ میری موت کا راز اب ہمیشہ کے لیے راز ہی رہے گا۔ میں خاموشی سے چٹان کے پیچھے چھپا ہوا ان کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اب مجھے ذرا سمجھ بوجھ کر اپنا لائحہ عمل تیار کرنا تھا، چنانچہ میں دوبارہ سمندر میں کود گیا اور تقریباً 1 گھنٹے تک سمندر میں تیرتا اور نہاتا رہا۔ اس کے بعد میں سمندر سے باہر نکلا اور بڑی احتیاط کا مظاہرہ کرتے ہوئے چھپتا چھپاتا شہزادی آرینہ کے محل کے اس حصے میں داخل ہو گیا جہاں مجھے رہنے کے لیے جگہ ملی ہوئی تھی، اور جس وقت میں اپنے کمرے میں داخل ہوا اس وقت بھی اتفاق سے سناٹا تھا
اور کوئی شخص آس پاس موجود نہیں تھا۔ مجھے سب سے زیادہ فکر منجر کی تھی اور میں یہ چاہتا تھا کہ منجر کی نظر کسی طرح بھی مجھ پر نہ پڑ سکے۔ اس وقت وہاں وہ موجود نہیں تھا، یقیناً وہ آزوب کے محل میں ہی اس کے ساتھ موجود ہوگا اور دونوں کے دونوں میری ہلاکت کا جشن منا رہے ہوں گے۔ میں دل ہی دل میں ہنس رہا تھا کہ ان کی یہ خوشی کتنی ناپائیدہ ہوگی۔ شہزادی آرینہ کا معمول تھا کہ ایک تو وہ صبح کے وقت سیر کے لیے نکلتی تھی اور اس وقت اس کے محافظ دستے کے سارے لوگ اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ کوئی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ سیر کرنے کے بعد وہ واپس محل میں آ جاتی اور اس وقت محافظ دستے کے لوگوں کو چھٹی مل جاتی، اور یہی وہ وقت ہوتا تھا جب میں بالعموم سمندر کی جانب نکل جاتا۔ اس کے بعد شہزادی سہپہر کو ایک بار پھر گھوڑے پر سوار ہو کر سیر و تفریح کے لیے باہر نکلتی۔ اس بار بھی اس کے محافظ دستے کے پورے لوگ اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے شہزادی محل میں واپس آ جاتی، اس کے بعد محافظ دستے کے لوگوں کو پھر چھٹی مل جاتی۔ میں نے اپنے گھر واپس آ کر کھانا وغیرہ کھایا اور اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے سو گیا۔ میرا خیال تھا کہ منجر اب اس وقت واپس آئے گا جب شہزادی کے دوبارہ سیر پر جانے کا وقت آ جائے، اور اس وقت کمال ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے شہزادی آرینہ کو میری گمشدگی کے بارے میں اطلاع دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آج آزو بھی شہزادی سے ملنے کی غرض سے آ جائے۔ سب کچھ میری توقعات کے عین مطابق ہوا پروفیسر۔ مجھے اپنے ایک نائب کی زبانی پتہ چل گیا کہ آزوب اور منجر آ چکے ہیں اور شہزادی آرینہ کی خدمت میں حاضری دے چکے ہیں۔ میں دل ہی دل میں مسکرا اٹھا۔ اب ان لوگوں کا فیصلہ کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ میں نے اٹھ کر اپنا لباس تبدیل کیا، اپنی مخصوص وردی پہنی، استبل سے اپنا گھوڑا لیا اور اس پر سوار ہو کر شہزادی آرینہ کے محل کے اس حصے کی طرف چل پڑا جہاں شہزادی کے برآمد ہونے سے پہلے اس کا محافظ دستہ اس کا انتظار کرتا تھا۔ جس وقت میں وہاں پہنچا تو منجر اور آزوب پہلے سے ہی موجود تھے۔ انہوں نے مجھے آتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن میں نے انہیں دور سے دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے تو مجھے اس وقت دیکھا جب میں بالکل ان کے سروں پر پہنچ گیا۔ میں سردار آزوب کو کورنج بجا لایا اور منجر میری شکل دیکھ کر اس قدر بوکھلا گیا کہ مجھے تعظیم دینا ہی بھول گیا، حالانکہ میں اس کا افسر تھا۔ اس وقت ان دونوں کی حالت قابل دید تھی۔ وہ مجھے اس طرح دیکھ رہے تھے گویا میں سچ مچ کا فروش نہیں ہوں بلکہ فروش کا کوئی بھوت ہوں۔ وہ یکساں ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں زبردست حیرت اور بے یقینی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ کیا بات ہے منجر؟ میں نے غصے سے کڑک کر کہا، آج تم مجھے تعظیم دینا بھی بھول گئے؟ کیا تم اس حقیقت کو فراموش کر گئے کہ میں تمہارا سردار ہوں اور شہزادی آرینہ کے محافظ دستے کا نگران ہوں؟ میں سخت معذرت خواہ ہوں سردار فروز، منجر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ دراصل میں کسی اور ہی سوچ میں غرق تھا۔ میں کچھ ذاتی باتیں سوچ رہا تھا۔ ذاتی باتوں کو فرائض کی انجام دہی میں دخل نہیں ہونا چاہیے، میں نے سختی کے ساتھ کہا۔ تم درست کہتے ہو فروز، منجر نے دل ہی دل میں مجھے ہزاروں گالیاں دیتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے اب منجر کو نظر انداز کر دیا اور سردار آزوب کی جانب مخاطب ہو کر بولا، میں سردار آزوب کو خوش آمدید کہتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں۔ شہزادی آرینہ بھی تھوڑی دیر میں آ جائیں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہاں موجود پا کر وہ خوش ہوں گی۔ سردار آزوب نے گھور کر مجھے دیکھا اور میری باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں اچھی طرح دیکھ رہا تھا کہ آزوب اور منجر دونوں سخت سراسیمہ اور پریشان تھے۔ ان کا سارا کھیل بگڑ گیا تھا۔ انہوں نے تو اپنی دانست میں غوطہ خور کے ذریعے مجھے ہلاک کروا ڈالا تھا اور پھر افشائے راز کے خوف سے اس غوطہ خور کو بھی ہلاک کر ڈالا، لیکن یہاں معاملہ ہی الٹا تھا۔ میں زندہ و سلامت ہٹا کٹا ان کے سامنے موجود تھا اور میرے جسم پر کہیں کوئی ہلکی سی خراش تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ آج تمہارا معمول کے مطابق سمندر کا غسل کیسا رہا؟ آخر آزوب سے ضبط نہ ہو سکا اور اس نے مجھ سے پوچھ ہی لیا۔ بہت اچھا، میں نے بڑی خوش دلی کے ساتھ جواب دیا۔ میں اسے زیادہ سے زیادہ جلانا چاہتا تھا۔ آج تو میں کئی گھنٹے سمندر میں تیرتا رہا اور نہاتا رہا۔ ویسے تو میں ایک آدھ گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں لگاتا، لیکن آج میں نے خلاف معمول زیادہ ہی وقت صرف کیا اور خوب اچھی طرح تازہ دم ہو کر سمندر سے باہر نکلا
آج پانی بھی بڑا مزہ دے رہا تھا۔ میں خوب چبا چبا کر باتیں کر رہا تھا اور آزوب کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ آزوب اور منجر نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا لیکن کہا کچھ بھی نہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ میری موجودگی میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ اس اثنا میں شہزادی آرینہ اپنی کنیزوں کی جھرمٹ میں اپنے کمرہ خاص سے برآمد ہوئی۔ اس نے خوب سنگھار کیا ہوا تھا اور وہ گھوڑ سواری کے چست اور خوبصورت لباس میں ملبوس تھی۔ میرے ایک نائب نے شہزادی کا پسندیدہ سفید رنگ کا گھوڑا آگے بڑھا کر اس کے سامنے کر دیا۔ تم کیسے آئے سردار آزوب؟ شہزادی آرینہ نے قدرے ناخوشگوار لہجے میں آزوب سے پوچھا۔ بس یوں ہی تم سے ملنے چلا آیا، آزوب نے ذرا خجل ہو کر جواب دیا۔ لیکن افسوس ہے کہ میں تمہیں وقت نہیں دے سکوں گی، شہزادی آرینہ نے کہا۔ میں اس وقت اپنے محافظ دستے کے لوگوں کے ساتھ سیر پر جا رہی ہوں اور آج میرا پروگرام ذرا لمبا ہے، تم شاید میری واپسی تک انتظار نہیں کر سکو گے۔ شہزادی بالواسطہ طور پر یہ کہنا چاہتی تھی کہ آزوب وہاں سے چلا جائے۔ میرا خیال ہے کہ میں کچھ دیر تمہارے محل میں رکوں گا، آزوب نے کہا۔ اگر اس دوران تم واپس آ گئیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر میں یہاں سے چلا جاؤں گا، دوبارہ تم سے ملنے پھر کسی وقت آ جاؤں گا۔ یہی مناسب رہے گا، شہزادی آرینہ نے خشک لہجے میں کہا، اور وہ اچھل کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ اس کے گھوڑے پر سوار ہوتے ہی سارا محافظ دستہ چوکس اور مستعد ہو گیا۔ میں نے اپنا گھوڑا سب سے آگے کر لیا، شہزادی میرے پیچھے تھی اور اس کے پیچھے محافظ دستے کے باقی لوگ تھے۔ ہم لوگ چل پڑے، منجر بھی ہمارے ساتھ تھا۔ آزوب پیچھے رہ گیا۔ آزوب اور منجر دونوں کی حالت قابل دید تھی۔ وہ مجھے فروز نہیں، شاید فروز کا بھوت سمجھ رہے ہوں گے۔ انہیں تو غوطہ خور نے اس بات کا پورا یقین دلایا تھا کہ وہ میرا کام حتمی طور پر تمام کر چکا ہے، اور اسی راز کو دبانے کی خاطر انہوں نے اس غوطہ خور کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ لیکن میں یہاں ہٹا کٹا ان کے سامنے موجود تھا اور اپنے فرائض کی انجام دہی میں مصروف تھا۔ ان دونوں کو شاید اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ شہزادی نے سب لوگوں کے سامنے اور بالخصوص میرے سامنے آزوب کے ساتھ جو خشک اور تقریباً توہین آمیز رویہ اختیار کیا تھا، اس سے وہ سخت دل گرفتہ نظر آ رہا تھا اور بڑی کینہ توز اور نفرت بھری نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ بہرحال آزوب کو وہیں چھوڑ کر ہم لوگوں کا قافلہ سیر کے لیے روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دور آگے جا کر شہزادی نے اپنا گھوڑا میرے گھوڑے کے قریب کر لیا اور ہم دونوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے چلنے لگے۔ باقی لوگ ہمارے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ اس دن شام ڈھلنے تک شہزادی ادھر ادھر کی سیر کرتی رہی، اور جب ہم لوگ واپس محل میں آئے تو اس وقت شام ہو چکی تھی، سورج غروب ہو چکا تھا اور محل میں چراغ جلنا شروع ہو گئے تھے۔ آزوب کافی دیر تک شہزادی کا انتظار کرنے کے بعد وہاں سے واپس جا چکا تھا۔ شہزادی آرینہ اپنے کمرہ خاص میں چلی گئی اور محافظین اپنے اپنے بیرکوں میں چلے گئے اور میں بھی اپنے گھر لوٹ آیا۔ اس واقعے کے چند روز بعد شاہ ماربوتس نے شکار کا پروگرام بنایا، اور یہ پروگرام بھی شہزادی آرینہ کے اصرار پر بنایا گیا تھا۔ وہ اپنے محافظین کے ساتھ تنہا شکار کے لیے جانا چاہتی تھی، لیکن شاہ ماربوتس نے کہا کہ اسے بھی شکار پر گئے ہوئے کافی دن گزر گئے ہیں اور وہ بھی اس کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ شہزادی اس بات سے بہت خوش ہوئی اور شکار کے پروگرام کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ جب آزوب کو اس بات کا پتہ چلا کہ شاہ ماربوتس اور شہزادی آرینہ شکار کے لیے جانے والے ہیں تو اس نے بھی ان کے ساتھ جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ظاہر ہے کہ وہ شاہ ماربوتس کا ہونے والا داماد تھا، شاہ اسے کس طرح منع کر سکتا تھا؟ چنانچہ اس نے بخوشی اسے اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ اس طرح آزوب بھی شکار پر جانے والے پارٹی میں شامل ہو گیا۔ اگلے چند روز میں ہم لوگوں کی جمعیت شکار کے لیے روانہ ہو گئی۔ شاہ ماربوتس نے اس بات کی خاص ہدایت دی تھی کہ مجھے ضرور ساتھ لیا جائے، کیونکہ ایک بار وہ میری بہادری کے بارے میں سن چکا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ شکار کے موقع پر میں اس کے ساتھ رہوں۔ ہم لوگ الگ صبح روانہ ہو گئے۔ جلدی بستی اور آبادی سے نکل کر ہم لوگ جنگل میں پہنچ گئے اور ایک مناسب جگہ دیکھ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ اس جنگل میں طرح طرح کے خطرناک جانور موجود تھے، جن میں چیتے بکثرت پائے جاتے تھے۔ چیتوں کے علاوہ بھی جنگل خوفناک درندوں سے بھرا ہوا تھا۔
درندوں کے علاوہ اور جانور بھی بکثرت موجود تھے جن کا شکار کیا جا سکتا تھا۔ ایک دفعہ چونکہ شاہ ماربوتس بذات خود ہم لوگوں کے ساتھ تھا، اس لیے حفظ مراتب کا خاص طور پر خیال رکھا گیا۔ شاہ ماربوتس، شہزادی آرینہ اور آزوب ایک ساتھ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر چل رہے تھے۔ ان کے آگے میں اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ تھا اور باقی شاہ ماربوتس کے ذاتی محافظوں میں سے کچھ لوگ تھے۔ شہنشاہ اور شہزادی آرینہ کے باقی ذاتی محافظ ان کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ یہ انتظام اس لیے کیا گیا تھا کہ کسی ہنگامی صورتحال کے موقع پر شاہی خاندان کے لوگ محفوظ رہ سکیں۔ ہم لوگ پڑاؤ پر جا کر مقیم ہو گئے اور تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے لگے۔ اس کے بعد شاہ ماربوتس نے مجھے اور آزوب کو اپنے ساتھ آنے کی دعوت دی کہ ہم لوگ کسی جانور کا شکار کریں۔ آرینہ بھی اصرار کر کے ہم لوگوں کے ساتھ شامل ہو گئی اور ہم تیر کمانوں، نیزوں اور بھالوں سے لیس گھنے جنگل میں گھس گئے۔ اچانک ہمیں ایک جگہ ایک تندرست و توانا جنگلی بھینسا نظر آیا جو شکل سے ہی سخت خطرناک نظر آ رہا تھا۔ ہم سب نے تقریباً ایک ساتھ ہی اس جنگلی بھینسے کو دیکھ لیا تھا۔ اس جنگلی بھینسے کا شکار کون کرے گا؟ شہنشاہ نے مسکراتے ہوئے ہم تینوں میں سے دریافت کیا۔ میرے یا آرینہ کے جواب دینے سے پہلے ہی آزوب نے سینہ تان کر کہا، اس کا شکار میں کروں گا چچا جان۔ آرینہ تو عورت ہے اور یہ محافظ غلام میرے خیال میں اتنا اچھا تیر انداز ثابت نہیں ہوگا۔ آزوب کے اس تحقیر آمیز انداز تخاطب سے میں دل ہی دل میں سخت برا فروختہ ہوا، لیکن میں نے اپنے چہرے سے اپنے جذبات کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ لیکن شہزادی آرینہ کو آزوب کی یہ بات بھی کافی ناگوار گزری اور وہ تلخ لہجے میں بولی، فروز میرے محافظ دستے کا سردار ہے، وہ غلام نہیں ہے آزوب، تمہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ آزوب نے آرینہ کے جواب پر منہ بنایا اور خاموشی اختیار کر لی۔ شاہ ماربوتس بھی خاموش رہا، لیکن اس کے انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے آزوب کا انداز تکلم پسند نہیں آیا۔ بھینسا ہم لوگوں سے کافی دور کھڑا ہوا تھا اور ایک جھاڑی کے قریب کچھ کھا رہا تھا۔ چونکہ ہوا مخالف سمت سے چل رہی تھی اس لیے وہ ہماری بو نہیں سونگھ پایا اور نہ ہی شاید اس نے ہماری آہٹ محسوس کی تھی، ورنہ وہ وہاں سے بھاگ جاتا۔ ٹھیک ہے آزوب، شاہ ماربوتس نے کہا، میں پہلا موقع تمہیں دیتا ہوں، تم تیر کے ذریعے اس بھینسے کا شکار کرو۔ میں تیار ہوں، آزوب نے فخر سے گردن تان کر کہا اور کندھے سے کمان اتار کر اس میں ایک سبک اور نوکیلا تیر جوڑا۔ اس نے تیر کمان میں لگا کر بھینسے کے جسم کا نشانہ لیا اور پھر کمان کو خوب اچھی طرح کھینچ کر تیر چھوڑ دیا۔ مجھے اس بات کا علم تھا کہ آزوب ایک اچھا نشانہ باز ہے اور شاید وہ اس بھینسے کو مار گرانے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ جیسے ہی آزوب نے تیر چھوڑا ویسے ہی بھینسے نے اچانک پوزیشن بدلی اور تیر بھینسے کے جسم میں لگنے کے بجائے قریب ایک جھاڑی میں پیوست ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی بھینسے نے اپنا سر اٹھا کر ہم لوگوں کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر راہ فرار اختیار کرنے کے بجائے اچانک ہم لوگوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس وقت سب سے زیادہ قابل رحم حالت آزوب کی تھی۔ وہ بے تحاشا اپنا گھوڑا پیچھے موڑ کر بھاگنے لگا۔ شاہ ماربوتس اور آرینہ نے پھر بھی کچھ ہمت کا مظاہرہ کیا تھا۔ آرینہ نے جلدی سے اپنی تلوار سونت لی اور شاہ ماربوتس نے اپنا نیزہ سنبھال لیا، لیکن آزوب نے کوئی ہتھیار سنبھالنے کے بجائے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹنے لگا، لیکن زمین ناہموار ہونے کی وجہ سے اس کے گھوڑے کو پیچھے ہٹنے میں دقت پیش آ رہی تھی۔ اس اثنا میں بھینسا بالکل نزدیک آ گیا اور قریب تھا کہ شاہ ماربوتس اپنا نیزہ اس پر پھینک مارے، لیکن میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا، کیونکہ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ جنگلی بھینسا ایک بار زخمی ہو جائے تو وہ انتہائی غضبناک ہو جاتا ہے اور اپنے دشمن پر بالکل پاگلوں کی طرح حملہ آور ہوتا ہے، پھر اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ آرینہ بھی اپنی تلوار سونتے ہوئے تیار کھڑی تھی، لیکن میں نے اسے بھی روک دیا۔ شاید شہنشاہ اور آرینہ دونوں حیران تھے کہ آخر میں یہ کیا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ خطرناک جنگلی بھینسا ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ ہمارے قریب تر ہوتا چلا جا رہا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں خود بھی اس وقت گھوڑے پر سوار ہوا اور میرے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا۔ میں شہنشاہ اور شہزادی کے سامنے اپنی بہت زیادہ غیر معمولی صلاحیت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میرا ارادہ تھا کہ میں ہتھیار کی مدد سے ہی بھینسے کو ہلاک کر دوں۔
چنانچہ میں تیزی سے اپنے گھوڑے سے اتر پڑا اور میں نے بھینسے کو قریب آنے کا موقع دیا۔ فروز، شہنشاہ نے زور سے چیخا، تم کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ پیچھے ہٹو فروز، آرینہ زور سے چلائی، یہ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ یہ سخت غصے کے عالم میں معلوم ہوتا ہے، لیکن میں نے ان لوگوں کی بات سنی انسنی کر دی۔ جیسے ہی غضبناک جنگلی بھینسا پھنکاریں مارتا ہوا میرے قریب آیا، میں نے اپنے جسم کی پوری قوت سے اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا نیزہ اس کے سر کے عین بیچوں بیچ گھسیڑ دیا۔ نیزہ اس کے سر کو توڑتا ہوا دور تک اندر گھستا چلا گیا اور وہ بھینسا پورے زور سے ڈکرایا۔ اس نے اپنی جھونک میں کچھ اور آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن میں نے نیزے کے سرے کو، جسے میں ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھا، ذرا ادھر ادھر گھمایا اور بھینسا شدید تکلیف سے دہاڑتا ہوا زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ میں نے اپنا نیزہ اس کے سر کے اندر سے کھینچ لیا اور فوراً ہی دوبارہ اس کے سر میں گھسیڑ دیا۔ اس دفعہ نیزہ زیادہ اندر تک دھستا ہوا چلا گیا۔ بھینسے کے حلق سے ایک اور خوفناک ڈکرانے کی آواز نکلی اور وہ زمین پر گر کر بری طرح تڑپنے لگا۔ اب اس کے سر سے خون کے فوارے ابل رہے تھے۔ اس اثنا میں شاہ ماربوتس اور شہزادی آرینہ میرے نزدیک آ گئی اور حیرت اور بے یقینی کے عالم میں یہ عجیب و غریب منظر دیکھ رہے تھے۔ شاہ ماربوتس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں اور آرینہ کی آنکھوں میں میرے لیے حیرت کے علاوہ زبردست تحسین و توصیف کے جذبات تھی۔ آزوب اپنے گھوڑے پر سوار ہم لوگوں سے کافی دور پیچھے کھڑا ہوا تھا، لیکن اب بھینسے کی ہلاکت کے بعد اسے بھی کوئی خطرہ نہیں رہ گیا تھا اور وہ بھی اپنے گھوڑے کو آہستہ آہستہ چلاتا ہوا ہم لوگوں کے نزدیک آ گیا۔ اس کے چہرے سے سخت خجالت، پشیموردگی اور مرونی ٹپک رہی تھی۔ تم واقعی ایک غیر معمولی طور پر بہادر انسان ہو، شاہ ماربوتس نے گہری آنکھوں سے میرا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ میں نے اپنی زندگی میں کوئی شخص اتنا بہادر اور جرری نہیں دیکھا جو ایک غصے میں آنے والی جنگلی بھینسے کا اس طرح مقابلہ کر سکے جس طرح تم نے کیا ہے۔ آرینہ تمہارے بارے میں ٹھیک ہی کہتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے تم سے زیادہ بہادر آدمی اپنی ساری زندگی میں کہیں نہیں دیکھا۔ وہ ایک بار پہلے بھی تمہاری بہادری کا مظاہرہ دیکھ چکی ہے، لیکن میرے لیے یہ پہلا موقع ہے۔ میں تم سے بہت خوش ہوں نوجوان، اور تمہیں تمہاری اس بہادری کا صلہ ضرور ملے گا۔ مجھے کسی صلے کی ضرورت نہیں حضور والا، میں نے انکساری سے کام لیتے ہوئے ماربوتس سے کہا۔ آپ نے میرے کام کو پسند فرمایا، میری حوصلہ افزائی کی، اور میرے لیے یہی سب کچھ ہے۔ آپ نے میرے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، بھلا اس کے بعد میں کسی اور صلے کی تمنا کیا رکھ سکتا ہوں؟ یہ تمہاری نیک بختی اور سعادت مندی کی دلیل ہے نوجوان، شہنشاہ نے میرے جذبوں کو سراہتے ہوئے کہا۔ بہرحال محل واپس جانے کے بعد میں تمہارا انعام بھولوں گا نہیں۔ میں نے ماربوتس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، صرف اظہار تشکر کے طور پر اپنی گردن جھکا دی۔ اور تم آزوب، شاہ ماربوتس نے آزوب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ آزوب سے سخت خفا نظر آ رہا تھا۔ تمہیں اتنا خوف کیوں لاحق ہو گیا؟ آخر تمہارے پاس بھی ہتھیار موجود تھے، تم اگر چاہتے تو ان ہتھیاروں کی مدد سے اس جنگلی بھینسے کا قلعہ خما کر سکتے تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ تم بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ شاہ ماربوتس کے لہجے میں طنز کی جھلک کو صاف طور پر محسوس کیا جا سکتا تھا۔ ظاہر تھا کہ آزوب کی یہ بزدلانہ حرکت شاہ ماربوتس کو ذرا بھی پسند نہیں آئی تھی، اور اب مشکل یہ تھی کہ آزوب کی طرف سے اب اس بات کو مسترد بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آزوب کی پوزیشن واقعی بہت خراب ہو گئی تھی۔ اس نے جنگلی بھینسے سے خوفزدہ ہو کر بھاگنے کی جو حماقت کی تھی، اس کی اب اسے خاصی قیمت ادا کرنی پڑ رہی تھی۔ شہزادی آرینہ نے تحقیر و تمسخر بھری نظروں سے سردار آزوب کو دیکھا اور اپنی کھنکتی ہوئی آواز میں بولی، سردار آزوب، غالباً اب تمہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ فروز کو اپنا محافظ چن کر میں نے کتنی دانشمندی اور فراست کا ثبوت دیا ہے۔ فروز نے اس وقت نہ صرف یہ کہ میری بلکہ بابا جان کی بھی جان بچائی ہے۔ اگر فروز موجود نہ ہوتا تو یہ بھینسا ہم لوگوں کو ہلاک نہیں کرتا تو کم از کم شدید طور پر زخمی ضرور کر دیتا۔ تم تو ہم لوگوں کو اس کے مقابلے میں تنہا چھوڑ کر اپنی جان بچا کر پیچھے بھاگ گئے۔ یہ بات نہیں ہے شہزادی آرینہ، آزوب نے بات بناتے ہوئے کہا۔
دراصل میرا گھوڑا جنگلی بھینسوں سے بہت زیادہ بدکتا ہے۔ مجھے پہلے بھی کئی بار اس قسم کا تجربہ ہو چکا ہے۔ اگر وہ جنگلی بھینسا میرے گھوڑے کے سامنے آ جاتا تو میرا گھوڑا بدک کر بے قابو ہو جاتا اور پھر نہ جانے وہ کدھر کو بھاگ پڑتا۔ اس پر شہزادی آرینہ بڑے زور سے ہنسی، گویا کہ آزوب کی بات کا تمسخر اڑا رہی ہو۔ تم گھنے اور خطرناک جنگل میں شکار کھیلنے آئے ہو اور گھوڑا ایسا ساتھ لے آئے ہو جو جنگلی بھینسوں سے بدکتا ہے۔ مجھے تو ڈر ہے کہ تمہارا یہ گھوڑا ہرنوں، باراسنگھوں اور ایسے ہی دوسرے چھوٹے موٹے جانوروں کو دیکھ کر بدک نہ جائے۔ میری مانو تو اب بھی وقت ہے، اپنے اس شہرا آفاق گھوڑے پر بیٹھو اور یہاں سے گھر واپس چلے جاؤ۔ آزوب شہزادی آرینہ کی کڑوی کسیلی باتوں کو بڑی ہوشیاری کے ساتھ پی گیا اور اس نے ایک زہر خند سے کام لیتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی، اور اس پر شاہ ماربوتس بھی خاموش رہا۔ بھینسا ہم لوگوں کے سامنے زمین پر پڑا ہوا بری طرح تڑپ رہا تھا۔ اس میں اب محض تھوڑی بہت جان باقی رہ گئی تھی۔ شاہ ماربوتس اور آرینہ بڑے غور سے بھینسے کی خراب ہوتی حالت کو دیکھ رہے تھے۔ آخر بھینسے نے ایک بار پھر اپنی ٹانگوں کو خوب زور سے کھینچا اور اس کے بعد اس کا دم نکل گیا۔ اس کی گردن ایک طرف لڑک گئی اور آنکھوں سے ویرانی جھانکنے لگی۔ آزوب، شاہ ماربوتس نے آزوب سے مخاطب ہو کر کہا، تم یہاں سے سیدھے کیمپ چلے جاؤ اور وہاں لوگوں کو بتا دو کہ ہم نے ایک بڑا جنگلی بھینسا مارا ہے۔ ان لوگوں سے کہہ دینا کہ چاقو اور چھریاں لے کر یہاں آ جائیں اور اس کا گوشت یہیں کاٹ لیں اور کھال بھی اتار لیں۔ یہ اتنا بھاری ہے کہ اسے کیمپ تک نہیں لے جایا جا سکتا۔ آزوب اگرچہ وہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن بادل ناخواستہ اسے اپنے چچا کی بات ماننی پڑی اور وہ ان دونوں باپ بیٹی کو چھوڑ کر چلا گیا۔ دراصل اسے دل ہی دل میں اس بات پر اپنی اس گہری سبکی کا احساس ہو چلا تھا کہ ایک ملازم کی حیثیت ہونے کے باوجود شہنشاہ نے مجھے کیوں نہیں بھیجا اور میرے بجائے اس نے اپنے ہونے والے داماد کو اس کام کے لیے رخصت کر دیا۔ بہرے طور دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتا ہوا آزوب وہاں سے روانہ ہو گیا اور میں، شہنشاہ اور شہزادی آرینہ اکیلے رہ گئے۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا کہ آزوب میں جرأت کی کمی ہے۔ اس کے جانے کے بعد شاہ ماربوتس نے اپنی بیٹی سے مخاطب ہو کر کہا، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسے ابھی مزید جنگی اور حربی تربیت درکار ہے اور اس کے اندر عزم و حوصلے کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ ایک جنگلی بھینسے کو دیکھ کر اس قدر حواس باختہ ہو سکتا ہے تو بھلا کسی مشکل میں دشمن کا مقابلہ کیسے کر سکے گا؟ اور اگر کسی ملک نے چڑھائی کر دی تو اس وقت وہ کیا کرے گا؟ یہ سب اہم باتیں ہیں بابا جان، شہزادی آرینہ نے سنجیدگی سے کہا، اور آپ کو ان ساری باتوں پر اچھی طرح غور کر لینا چاہیے۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اس کے تمام نشیب و فراز پر اچھی طرح غور کرنا چاہیے۔ فیصلہ تو ہو چکا ہے بیٹی، شاہ ماربوتس نے اپنی گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ آزوب جیسا بھی ہے میرے مرحوم بھائی کی اولاد ہے اور میں اپنے مرحوم بھائی کو زبان دے چکا ہوں۔ اب اگر میں اپنی زبان سے پھرتا ہوں تو اس کی روح کو بے حد تکلیف ہوگی اور میں یہ بات کسی حالت میں بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ تمہاری شادی تو آزوب سے طے ہے اور آزوب سے ہی ہوگی، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ ہم سب مل کر اسے زیادہ بہادر اور حوصلہ مند بنانے کی کوشش کریں گے۔ اپنے باپ کی ان باتوں کے جواب میں شہزادی آرینہ کے چہرے پر اداسی پھیل گئی، لیکن اس نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ میرے بولنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اور میں خاموشی سے دونوں باپ بیٹی کی گفتگو سنتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد آزوب کیمپ سے بہت سے لوگوں کو لے کر آ گیا جو بڑی بڑی چھریوں اور خنجروں سے لیس تھے، اور انہوں نے مردہ جنگلی بھینسے کی کھال اتار کر اس کا گوشت اتارنا شروع کر دیا۔ بھینسا بہت بڑا اور بھاری بھرکم تھا اور اس کے جسم میں سے بہت سارا گوشت نکلا۔ سارا گوشت کیمپ میں پہنچا دیا گیا اور ہم لوگ بھی دوبارہ کیمپ روانہ ہو گئے، جہاں گوشت کو خوب بھون بھون کر کھایا گیا۔ دوپہر تک کھانے پینے کا سلسلہ جاری رہا۔